السلام علیکم، ست شری اکال۔ میں ہرمیت سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل عزیز تاثرین اپڈیٹس ہمارے پاس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ سب سے پہلے بات کریں گے ہفتے تک تمام تر یرغمالیوں کو رہا کرو، نہیں تو پھر بڑی جنگ کی دھمکی جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے دے دی ہے۔ وائس آف امریکہ چینل بند، برطانیہ نے بھی بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ بہت ساری خبریں دیگر بھی ہیں جو بتائیں گے اسی ولاگ میں۔ سب سے پہلے بات کریں گے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس کو دھمکی دی ہے کہ اگر غزہ سے ہفتے کے دوپہر تک ہر اسرائیلی یرغمالی رہا نہ ہوا تو جنگ بندی کے خاتمے کی تجویز دوں گا، جس کے بعد تباہی آئے گی۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق حماس نے اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کو بنیادی بناتے ہوئے مزید قیدیوں کے تبادلے کو ملتوی کرنے کی دھمکی دی تھی۔ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جہاں تک میرا تعلق ہے، اگر تمام یرغمالیوں کو جو ہے ہفتے کی رات 12 بجے تک واپس نہ لایا گیا تو میرے خیال میں یہ مناسب وقت ہوگا کہ ہم امن معاہدہ منسوخ کر دیں، تمام تر شرائط ختم کر دیں، پھر جو کچھ ہوگا سو ہوگا۔ الجزیرہ کے مطابق امریکی صدر کا وائٹ ہاؤس صحافیوں سے گفتگو میں کہنا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ اردن اور مصر فلسطینیوں کو قبول کر لیں گے، اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ان کی امداد روک دی جائے گی۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ اچھے دل کے لوگ ہیں، وہ ضرور میری بات مان لیں گے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق یہ بھی کہا گیا ہے کہ حماس کی جانب سے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کو مؤخر کرنے کے ارادے کے اعلان کے بعد اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی کے آس پاس کے علاقوں کو نمایاں طور پر مضبوط بنائے گی۔ دوسری جانب حماس کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی پاسداری میں ناکامی اور معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیوں کے بعد اسرائیلی جنگجوؤں کی رہائی غیر معینہ مدت تک ملتوی کرنے کا اعلان بھی سامنے آیا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے تو دوسری جانب حماس کی جانب سے ابھی تک کوئی رد عمل اس کا نہیں آیا، لیکن حماس کی جانب سے یہ ہوا ہے کہ تمام تر یرغمالیوں کی جو رہائی کا معاملہ تھا اس کو تھوڑا سا سلو ڈاؤن کیا ہے۔ سو دیکھنا یہ کہ آگے کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ کیا امریکہ جس طریقے سے، یہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے جس کو جب لایا گیا تھا مسلمانوں نے بڑی تعداد میں ان کو ووٹ دیا تھا اور کہا یہ جا رہا تھا کہ یقیناً یہ خاص کر جو ہے امن کے حوالے سے، جو کیونکہ بیانیہ انہوں نے امن کا بنایا تھا، مسلمانوں سے انہوں نے وعدے کیے تھے کہ جنگ نہیں ہوگی، ہر طرف حالات ٹھیک ہوں گے، لیکن اب وہی ڈونلڈ ٹرمپ مکر گیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ لیکن اتنا آسان نہیں ہوتا کہ دوسروں کو تباہ کرنا، جب 77 سال سے آپ میں مل کر ان کو تباہ نہیں کیا تو ابھی کیا کر لیں گے۔ بہرحال امریکہ کے بعد برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے بھی غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف ایکشن لینے کا عندیہ دے دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کیئر سٹارمر نے کہا کہ بہت سارے غیر قانونی تارکین وطن برطانیہ آتے ہیں، یہاں کام کر رہے ہیں، سلسلہ اب بند ہونا چاہیے۔ برطانیہ میڈیا کے مطابق گزشتہ 5 جولائی کو لیبر پارٹی کی حکومت آنے کے بعد اب تک 3930 غیر قانونی تارکین وطن جو ہیں ان کو حراست میں لیا گیا، جن میں زیادہ تر انگلش چینل عبور کر کے جو ہے وہ داخل ہوئے۔ ویزا ایکسپائر ہونے کے بعد غیر قانونی طور پر وہ مقیم افراد کی بڑی تعداد اس وقت زیر حراست ہیں۔ آپ کو پتہ ہے امیگریشن کا یہ پروسیس بڑا خطرناک ہوتا ہے اور ہمیں بھی یاد ہے کہ جب ہم باہر تھے تو جب ویزے کا پروسیس یا امیگریشن کے چھاپے پڑتے تھے تو بہت ہی جو باہر بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں، یہی چھپنا ادھر چھپنا، یہاں سے بڑے مشکل سے جان بچا کے وہ باہر گئے ہوتے، سب کچھ بیچ کے جب وہاں سے کچھ پازیٹیو رسپانس نہیں ملتا اور پھر اس قسم کے حالات آتے تو بڑی مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ بہرحال لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اتار چڑھاؤ بہت آئے گا، کیونکہ برطانیہ کے لوگ ہو یا امریکہ کے، کام یہ لوگ کرتے اس طرح نہیں ہے۔ جو چھوٹے کام ہیں، بڑے کام تو ان کے ہوتے ہیں، چھوٹے کام جو ہمارے پاکستانی ہوتے ہیں، انڈینز ہوتے ہیں، بنگالی ہوتے ہیں، ان سے ریسٹورنٹس میں ویٹر بنانا، جھاڑیوں میں کام کرنا، ان کی کنسٹرکشن کرنا، یہ سارا کام جو ہے انگریز نہیں کرتے ہیں۔ تو وائس آف امریکہ کے حوالے سے بہت بڑا اشارہ مل چکا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کسی چیز کو نہیں بخش رہا ہے اور اس نے ایک بات کی ہے، پہلے خبر آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ وائس آف امریکہ جو ہے وہ ایک امریکی سرکاری نشریاتی ادارہ ہے جو دنیا بھر میں خبریں قائم یعنی اس کے خبریں جو ہیں مختلف زبانوں میں فراہم کرتا ہے۔ وائس آف امریکہ کی یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے کیری لیک کو وائس آف امریکہ سربراہی کے لیے نامزد کرنے کا عندیہ دیا، جو کہ ایک متنازع صحافی ہیں۔ اس سے قبل وائس آف امریکہ کے ڈائریکٹر
ڈائریکٹر کا انتخاب جو ہے امریکی ایجنسی برائے گلوبل میڈیا کے سربراہ کے ذریعے کیا جاتا تھا، جو حکومت کا آزادانہ سفارتی ادارہ ہے۔ تاہم ٹرمپ کی یعنی انتظامیہ نے اس پر عمل میں بھی تبدیلیاں متعارف کرائی ہیں، جس میں وائس آف امریکہ کی آزادی اور خود مختاری پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ لیکن اب ٹرمپ جو ہے وہ مشیر برائے خصوصی مشنز رچرڈ گرینیل نے وائس آف امریکہ پر نئے سوالات کھڑے کر دیے۔ رچرڈ گرینیل نے وائس آف امریکہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ امریکی ٹیکس دہندگان بائیں بازو کی ریاستی میڈیا کو فنڈ فراہم کر رہے ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ اسے بند کر دی۔ گرینیل نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ریڈیو فری یورپ کے رپورٹر جو امریکہ ٹیکس دہندگان کے پیسوں سے تنخواہ لیتے ہیں، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بھائی صاحب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جس طریقے سے آیا ہوا ہے اور جو وہ کام کر رہا ہے، یا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کی وہ گولی سے جو بچ گئے تھے، شاید ایسا لگتا ہے کہ وہ تباہی کی طرف، یعنی امریکہ کو تباہی کی طرف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، یا وہ جو ہے اس میں کامیاب ہوتے۔ اگر وہ کامیاب ہوتے تو یقیناً امریکہ کا ایک نیا چہرہ ہوگا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان دنیا کا 46واں کرپٹ ترین ملک بن گیا ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے، لیکن افسوس کرنا بھی کیا ہے جب ایسے کرپٹ حکمران آپ پر براجمان ہو۔ اور ایسا نہیں ہے کہ حکمران کی بات کریں، ہم سب کرپٹ ہیں۔ ہر بندہ اپنے اندر سوچے نا، ہم نے دوسری انگلی تو ایسی پکڑنے، لیکن یہ جو ہے نا یہاں پہ آتی ہے، اس طرف آتی ہے۔ تو بھائی صاحب ہم کتنے کرپٹ ہیں اپنے کام کے حوالے سے، ہم کتنے سنسیئر ہیں، یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ جس شخص جو منصب پر بیٹھا ہے وہ اگر سوچے تو اندازہ ہو جائے کہ کرپشن کتنی ہے۔ لیکن بہرحال ایک ایسی حکومت جو ہم پر مسلط کی گئی ہے، جس میں شہباز شریف وزیر اعظم ہے، جن پر بڑا کیس جو ہے وہ بننے جا رہا تھا اور ان کو کی گرفتاری بھی عنقریب تھی۔ اسی طرح برطانیہ، زرداری صاحب، یہ سارے اگر آپ دیکھیں تو ان کے حوالے سے کیا قصے کہانیاں، کیا کہ ڈاکومنٹری جو ہے وہ نہیں بنی ہے۔ لیکن بہرحال صرف سیاستدان کو نہیں کہہ سکتے، یہاں پہ جو ہیں، چاہے وہ بیوروکریٹس ہیں، چاہے وہ جرنیل ہیں، چاہے وہ ہمارے جیسے لوگ ہیں، کسی نے بھی اس ملک کو بخشا نہیں ہے۔ لیکن اب یہ جو خبر آئی ہے یہ بڑی عجیب سی ہے، اور عجیب سی تو نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے تو ساری بات نہیں ہے۔ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جانب سے جاری کردہ جو کرپشن کی جو رپورٹ ہے، یعنی کرپشن یہ ہے پرسیپشن انڈیکس 2024 کے مطابق پاکستان میں بدعنوانی کی سطح میں مزید اضافہ دیکھنے میں آیا، جس کے نتیجے میں ملک میں اعلیٰ درجہ بندی جو ہے اس میں مزید نیچے کی طرف چلا گیا۔ رپورٹ کے مطابق 180 ممالک کی فہرست میں پاکستان 135ویں نمبر پر آ گیا ہے، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 2 درجے تنزلی کا شکار ہو گیا۔ 2023 میں پاکستان کی فہرست 133ویں نمبر پر تھا، جبکہ کرپٹ ترین ممالک میں پاکستان کی پوزیشن بھی خراب ہو کر 48ویں جیسے 46ویں آ گئی ہیں۔ تو یہ مزید بھی جائیں گے، مزید کیا آپ کو پتہ جائے گا بھائی صاحب کہ ہمارے یہاں جس طریقے سے کرپشن ہو رہی ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ انویسٹر جو آتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اس کو کھلاؤں اس کو کھلاؤں، تو یہ میں اگر سب کو کھلانا شروع کروں تو میرا بزنس کیسے چلے گا؟ ہر طرف فائلوں کو ٹائر پیسوں کے لگانے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جو حالات ہیں وہ جو کہ تو ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ بہرحال جو معاملات ہیں کرپشن کے، افسوسناک خبر ہے، اور یہ خبر جب دنیا میں جاتی ہے، اور دنیا میں تو ویسے پہلے سے آئی ہے، تو یقیناً لوگ جو ہیں وہ پھر مشکل ہے اس طرف آنا، یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا، ہم پہ اعتبار کرنا۔ اندازہ لگا لیں کہ ہم کتنے کرپٹ ہو گئے ہیں، ملک کتنا کرپشن میں ہم نے دھکیل دی، اور کرپشن کے بغیر ہماری نہ رات ہے نہ دن ہے، اور اسی طرح یہ ملک جو ہے اس کی تباہی، یعنی اس کی امیج کو ہم تباہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دوست، بہت شکریہ۔